ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها أو كما قال عليه الصلاة والسلام آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت اور ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنا ہے اینٹ جس میں ہڈیاں خون کا گارا بنا ہے اینٹ جس میں ہڈیاں بس ہے ٹکا اسی پر ایک خیالی آسمان میری محترمہ دینی بہنیں امت کی مقدس مائیں سب سے پہلے دل ہی دل پہ سرور کونین فخر دو جہاں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے دلی جذبات سے سرشار ہو کر درود پاک کا نذرانہ ان کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دعا اور التجا ہے کہ باری تعالی مجھ گنہگار کو مختصر وقت میں صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کہنے، بعد ازاں اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ محترمہ دینی خواتین، محترمہ مائیں بہنیں، آج کا یہ عنوان جس عنوان پر آپ یہاں پر جمع ہوئی ہیں، جس نسبت پر آپ کا یہاں آنا ہوا ہے، وہ نسبت انتہائی عظیم نسبت ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یقیناً آپ میں سے بہت ساری مستورات اور مائیں بہنیں اپنے تمام کاموں کو آگے پیچھے کر کر، اپنے گھر کے کام کو چھوڑ کر، روزمرہ کی ضروریات کو چھوڑ کر، محض اللہ کے نام پر، رسول کے نام پر آپ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے دین سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے کہ ایک آواز آپ کے محلے میں لگی، ایک پیغام آپ تک پہنچا، ایک میسیج آپ تک پہنچا، فوراً آپ نے اس پر لبیک کہا اور آپ دوڑے دوڑے یہاں چلے آئے۔ میسیج پڑھنے والے اور جن کے کانوں میں اعلان گیا ہے ایسے تو ہزاروں عورتیں ہیں، لیکن جو یہاں آئی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا ہے۔ حدیث میں پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کس بندی کے ساتھ اور کس بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ محترمہ دینی خواتین، محترمہ مائیں بہنیں، میری بات کو بغور سماعت فرمائیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اپنے بندی کے ساتھ کیا معاملہ ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک وہ بندی اور ایک وہ بندہ جس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین کا فہم عطا فرمائے، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، ایسی خواتین کے بارے میں، ایسی ماؤں کے بارے میں، ایسی بہنوں کے بارے میں اور ایسے امت کے افراد کے بارے میں پیارے رسول فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ کا ایسے لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے۔
یعنی جن کو دین کی سمجھ اللہ دیتا ہے، دین کا فہم دیتا ہے. آپ کے کان میں آواز پڑی اور آپ دوڑے دوڑے چلے آئے، پتا چلتا ہے اللہ نے آپ کو دین کا فہم دیا ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، دین کے مر مٹنے کا ایک غم عطا فرمایا ہے. تو اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما رہا ہے. میری بہنوں، بشارت ہو آپ کو کہ اللہ خیر کا معاملہ آپ کے ساتھ فرما رہا ہے. پیارے رسول کہہ رہے ہیں، میں اپنی جیب کی بات آپ سے شیئر نہیں کر رہا ہوں، اس پر خوش ہونا چاہیے. دینی نسبت پر آج کا یہ اجتماع منعقد ہوا اور عنوان یہ لگایا گیا، اور کافی دنوں سے ہمارے نوجوان بھائیوں کا اور خصوصاً ہمارے نوجوان ساتھیوں کا اور امت کے بہنوں اور ماؤں اور امت کی خواتین کے متعلق جن کے بارے میں جن کے دل کے اندر بہت زیادہ فکریں ہیں، ایسے لوگوں کے فون اور ایسے لوگوں کی امید تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتین کے اندر ایک پروگرام لیا جائے، امت مسلمہ کے سامنے ایک پیغام دیا جائے، ماں اور بہنوں اور لڑکیوں اور بچیوں کے سامنے قرآن کا ایک میسیج دیا جائے، اور عنوان یہ لگایا جائے کہ ایمان کا مذاکرہ، کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے ایمان والی، اس کا کچھ مذاکرہ ہو جائے. یہ آج کا ٹائٹل ہے، آج کا عنوان ہے. اللہ کرے مجھے صحیح بات کہنے کی اور عنوان کے متعلق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جو مذکورات آئی ہے میں ان سے ادباً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً مذکورات آئی ہے تو ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہوگے، ان کے ساتھ ننھے منھے معصوم بچے ہوگے، تو ان کو بڑے المیلے انداز سے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ ان کو خاموش کرائے. اور جب کبھی آپ دینی مجالس میں جایا کریں، وضو کر کے آیا کریں اور خصوصاً نیت لے کر آیا کریں کہ ہم اللہ اور رسول کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور جو باتیں ہو رہی ہیں دھیان کے ساتھ اس کو سنیں. دیکھیے، اس دنیا میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اور ایک ایک نعمت ایسی ہے میری دینی بہنیں، ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے اگر اس کے شکرانے میں پوری زندگی ہم سجدے میں رہیں تب بھی اس کا شکریہ ادا نہ ہو. ایک ایک نعمت اللہ کی ایسی ہے. لیکن یہ ساری نعمتوں کو، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، جائیداد کی نعمت ہو، پراپرٹی کی نعمت ہو، زیورات کی نعمت ہو، جائیداد وغیرہ اور دیگر مالیات کے اعتبار سے کھیتی باڑی کی نعمت ہو، جو جس شکل میں آپ کے پاس نعمتیں ہوں وہ سب کے سب ایک طرف رکھی جائیں اور ایک طرف ایمان والی نعمت رکھی جائے، تو یہ ساری نعمتیں ایمان والی نعمت کے سامنے ہیج ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں. آپ کو احساس ہونا چاہیے اور اس کا استحضار رہنا چاہیے. آج مادیات کے زمانے میں، ظاہری شکلوں کے زمانے میں، ظاہری صورتوں کے زمانے میں جہاں کہیں بات ہوتی ہے تو وہ مادیات اور دنیا کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، آپسی گفتگو کے سلسلے میں
غیبت اور چغلی اور دیگر چیزوں کے اندر بیٹھکیں ہوتی ہے، لیکن کبھی مذاکرہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میری مائیں بہنیں، گستاخی معاف، ہمیں ایمان کی نعمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مال کے چرچے ہیں، مال کے تذکرے ہیں، زیورات کے تذکرے ہیں، سونا اتنا مہنگا ہو گیا، چاندی اتنا مہنگا ہو گیا، 1 ایکڑ کے بجائے 2 ایکڑ لینے ہیں، 1 فلاٹ کے بجائے 2 فلاٹ لینے ہیں، فلاں جگہ پر ایک دکان کھولنی ہے، فلاں جگہ پر بچے کو نوکری لگانی ہے، بزنس میں لگانا ہے، ملازمت میں لگانا ہے۔ میری مائیں بہنیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، گویا میں یہ کہوں 24 گھنٹے ہمارے گھر کی یہ گفتگو بن گئی ہے۔ دنیا 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 دنیا، اٹھنا بیٹھنا، سونا، کھانا پینا، اس کے لیے سفر کرنا، ہر چیز میں دنیا دنیا۔ آج مسائل یہ ہو گئے ہیں کہ ایمان کا کوئی ویلیو نہیں، ہمارے پاس یقین کا کوئی درجہ نہیں، توکل معلوم نہیں، ایمان معلوم نہیں، اللہ معلوم نہیں، رسول معلوم نہیں، قرآن معلوم نہیں، ذکر معلوم نہیں، ملائکہ فرشتے معلوم نہیں، قبر معلوم نہیں، حشر معلوم نہیں، قیامت معلوم نہیں، دوزخ معلوم نہیں۔ ارے معلوم ہے تو کیا معلوم ہے؟ میری بہن کو سونا معلوم ہے، میری ماں کو چاندی معلوم ہے، میری ماں کو دنیا کے سارے مال معلوم ہے، شاپنگ کی چیزیں معلوم ہے، بازار کی ایک ایک چیزیں معلوم ہے، سیریل کے سارے ڈرامے معلوم ہے، فلم کے سارے ایکٹروں کے نام معلوم ہے، اور تمام کھلاڑیوں کے نام معلوم ہے۔ استوا جو فلمیں ڈرامے آتی ہیں سب کے سب معلوم ہے، اس کے تذکرے، اس کے مذاکرے ہمارے گھر میں پل پل ہو رہے ہیں۔ میری ماں، میرے دل کا ٹکڑا ہے آج جو ہم رونا رو رہے ہیں، ہماری بہنیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی، ہاں ہماری بہنیں جو جس نے فاطمہ کے گود میں جنم لیا، جس نے سمیہ کے گود میں جنم لیا، جس نے عائشہ کے گود میں جنم لیا، وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی، جس کے کان میں اذان دی گئی، جس کا عقیقہ کرایا گیا، ہاں جس کے ساتھ دین میں نام رکھا گیا، جس کا نام بھی اچھا رکھا گیا، جس کے بال کاٹ کر چاندی کا صدقہ کرایا گیا، ایسی بچی ایمان کا گھر میں چرچا نہ ہونے کی بنیاد پر، اللہ پر یقین کے چرچے نہ ہونے کی بنیاد پر، رسول کی باتیں نہ ہونے کی بنیاد پر، وہ بچی اسلام کو چھوڑ کر، وہ میری بہن اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو کیا چھوڑتی، اس سے اللہ کا دین چلا جا رہا۔ یہ جملہ فقہا نے منع فرمایا ہے کہ وہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا۔ ارے اسلام اتنی گئی گزری چیز ہے، نماز کو چھوڑ دیا، ایسا جملہ استعمال کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں اسلام اس سے رخصت ہوا، دین اس سے رخصت ہوا، نماز چھوٹ گئی، اسلام چھوڑ دیا گیا تو اسلام کوئی کھیل ہے؟ اسلام دل سے نکل گیا، دین شریعت دل سے نکل گئی۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے بتائی آپ کے سامنے۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے چرچے، ہمارے گھروں کے سامنے بیٹھنے کے وٹے اور چبوترے، یہ تمام کے تمام اگر ان کو زبان دی جائے یہ گواہی پیش کریں گے۔ یہ مستورات خاتون یہاں 40 سال سے بیٹھتی ہیں، 30 سال سے بیٹھتی ہیں، وہ وٹے اور چبوترے کی زمین یہ گواہی دے گی، ہاں ان کی زبان سے کبھی اللہ کا نام نہیں نکلا، کبھی شریعت کا نام نہیں نکلا۔
شیاطین اور مادیات کی سب چیزیں وہ وٹے اور چبوترے گواہی دیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کا ویلیو اور ایمان کا درجہ، ایمان کی فضیلت اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان کا کیا درجہ ہے، آج میرے اور آپ کی زندگی سے یہ چیز نکل گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اپنے بچوں کو خاموش رکھیں، بڑے لاڑ پیار کے انداز میں. آج کا موضوع کچھ سلگتا ہوا موضوع ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل کی آپ سے شیئر کرنی ہے، اور خدا کرے کہ ہم تمام اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورہ رحمان میں اللہ فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، اس پر فنا آنے والا ہے، اس کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا جائے گا، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، آسمان کے ستارے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں، دنیا کی چیزیں تو ختم ہونے ہی والی ہے، لیکن جو ایک کائنات ہے اس کو بھی اللہ ایک دن ختم کرے گا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ ابھی بھی باقی ہے، قبر میں بھی باقی رہے گی، قبر میں بھی اس کا اجالا رہے گا، قبر میں بھی اس کی روشنی رہے گی، اور قیامت کے دن بھی وہ روشنی رہے گی، اور جنت کے اندر اسی روشنی کے ذریعے سے انسان چلا جائے گا. وہ نعمت ہے نعمت ایمان. میں آپ کو کہوں میری مائیں اور بہنیں، یہ جو دنیا کا نظام اور سسٹم ہے، یہ اتنی بڑی زمین ہے اور اتنا بڑا آسمان ہے، لمبا چوڑا اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی لمبی زمین ہے، پوری دنیا کے اعتبار سے یہ کس کے دم پر قائم ہے؟ یہ کس کے دم پر قائم ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زمین اور آسمان اس وقت تک صحیح سالم رہیں گے، یہ ستارے اور سیارے اس وقت تک صحیح سالم رہیں گے جب تک اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، لیکن میں اس کا میننگ بتلا رہا ہوں. ایک ایمان والا بندہ، ایک ایمان والی بندی پوری دنیا کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر ایک ایمان والی بندی، ایک ایمان والا بندہ پورے ورلڈ کے اندر اگر باقی رہے گا، اس کے ایمان کی بنیاد پر، اس کے شریعت پر باقی رہنے کی بنیاد پر، اس کے اسلام پر جمنے کی بنیاد پر اللہ زمین و آسمان کا نظام چلاتا رہے گا. پورے ورلڈ کا نظام اللہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے ایمان کی بنیاد پر چلائے گا. اللہ کے نزدیک اس ایمان کی کتنی بڑی قدر ہے، کتنی بڑی قدر ہے. صرف ایک ایمان والی عورت اس دھرتی پر رہے گی تو اللہ زمین و آسمان کی سسٹم کو باقی رکھے گا، اور جیسی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ تمام کائنات کو لپیٹے گا، جیسے ہم گودڑی کو لپیٹتے ہیں. اذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، یہ تمام کے تمام چیزوں کو اللہ گرا دے گا، آسمان پھٹ جائے گا اور زمین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ پورے دنیا کا نظام جو قائم ہے وہ ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت میں آپ کو اس کا استحضار کرانا چاہ رہا ہوں، یہ ہمارا مذاکرہ ہے۔ محترمہ مائیں بہنیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اس دھرتی پر مال ہمارے پاس ہے، جائیداد ہمارے پاس ہے، پراپرٹی ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس 20 تولے سونے اور چاندی اور زیورات اور الگ الگ قسم کے دھات کے تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن یہ سب کے سب الگ جگہ پر رکھی جائے اور ان کے سامنے ایمان کی نعمت کو پرکھا جائے تو یہ زمین و آسمان کے مقابلے میں سب سے بڑی نعمت۔ میں کہتا ہوں کسی کے پاس سونا اور چاندی، نیچے اتر کر کہتا ہوں ہماری مائیں بہنیں یہیں سے تعلق رکھتی ہے، اردو زبان کو جانتی ہے، میں یہاں تک کہتا ہوں زمین سے لے کر آسمان تک کسی بہن کے پاس سونا جمع ہو جائے، کسی بہن کے پاس چاندی جمع ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ پورا خلا سونے چاندی سے بھر جائے، وہ اتنے کروڑ پتی اور ابجو پتی اور جس کی کوئی گنتی نہ ہو، اتنی مالدار بن جائے، اللہ کی قسم تب بھی ایمان کے سامنے اتنے سونے اور چاندی کی رتی کی کوڑی کے برابر قیمت نہیں۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کیونکہ یہ سونا ختم ہونے والا ہے، چاہے زمین سے آسمان تک چاندی اور سونا اور جائیداد اور پراپرٹی یہ تمام چیزیں انگنت تعداد میں آپ کے پاس ہو، لیکن ختم ہونے والی ہے۔ ایک بادشاہ نے محل بنایا، بادشاہ ہوتے ہیں، اچھا لگا تو گنڈا دیتے ہیں اور کسی کی کوئی بری بات لگی تو گنڈا لیتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کسی کی اچھی چیز لگی تو انعام دیتے ہیں اور کسی کی کوئی چیز خراب لگی تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے محل بنایا، محل بنانے کے بعد تمام لوگوں کو، شہر کے تمام اعزاء اقارب اور شہریان کو دعوت دی اور یہ بات کہی کہ میں نے جو محل بنایا، شاہی محل بنایا، اس کے اندر کوئی عیب ہے تو مجھے بتلاؤ۔ تو تمام لوگ چلے گئے دعوت میں، شاہی محل میں، اب گھر محل دیکھنے لگے اور بادشاہ کا محل کیا قمقمے اور کیا اس میں لائٹنگ اور کیا اس کا لک اور کیا اس کا سین اور کیا خوشنما منظر اور کیا حسین اور جمیل اور کیا دیکھنے کے اعتبار سے دلربا، وہ منظر ہی کچھ عجیب ایسا بنایا محل، سب آ رہے اور دیکھ رہے اور کہہ رہے کہ کیا محل ہے، کیا محل ہے، اس میں تو انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، جو عیب نکالے گا وہ غائب ہو جائے گا، بادشاہ کے سامنے تو کون عیب نکالے گا۔ تو سب کہہ رہے بہت اچھا ہے۔ ایک اللہ والے وہاں سے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ تو کسی نے کہا یہاں بادشاہ نے تمام شہر کے لوگوں کو دعوت دی ہے، مسکرات بھی آ رہی ہے، مرد حضرات بھی آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس گھر کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی عیب ہو تو وہ بتلا دے۔ تو کہا سب لوگ دیکھ کر جا رہے، کسی کو کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ والے اندر چلے گئے اور کہا اس گھر کے دو عیب ہیں، اس گھر میں دو عیب ہیں۔ میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، شاہی محل اب جو روپے سے جو بنایا ہوا، کروڑوں روپے سے جو بنایا ہوا شاہی قصر جسے کہا جاتا ہے، جس کے اندر قمقمے اور جس کے اندر عجیب قسم کا جو ایک لک دیا جاتا ہے، اس کے اندر وہ اللہ والے گئے اور کہا اس میں دو عیب ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا عیب ہے؟ کہا اس میں ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کیا کہا؟ ایک عیب تو یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ جس
جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا. کیا کہا؟ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا اور جس نے اس کو بنایا ہے وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ دو عیب سب سے بڑے عیب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دو باتیں جیسی بادشاہ نے سنی اس کی آنکھ کھل گئی, دل کی آنکھیں کھل گئی. اس نے کہا آپ نے صحیح بات کہی. چاہے کروڑوں روپیوں کا محل ہے, اب جو روپیوں کی لاگت سے یہ محل میں نے تعمیر کیا ہے, کروڑوں روپے کے کنکمے اور لائٹنگ اس میں لگائی ہے, ہر قسم کی آسائش اور ایسی اور تمام چیزیں میں نے اس میں لگائی ہے, لیکن میں اس میں ہمیشہ نہیں رہنے والا ہوں. اگر میں رہا بھی تو یہ بھی ہمیشہ, یہ محل جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ دنیا کی چیزیں چاہے کتنی بھی بڑی ہو, یہ سب ختم ہونے والی ہے, فنا ہونے والی ہے. اور اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے وہ ایمان ہے. ایمان باقی رہے گا تو قبر میں بھی اس کی روشنی آئے گی, حشر میں بھی روشنی آئے گی اور وہ جنت تک لے جائے گی. اللہ رب العزت نے میری مائیں بہنیں ہمیں ایمان دیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, یہ گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. اب کوشش یہ کرنی ہے دعا کے ذریعے سے, اوراد وظائف کے ذریعے سے, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ذریعے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری پوری زندگی ایمان پر کیسے جمے اور ہماری موت ایمان پر کیسے آئے. دو کوشش کرنی ہے. ایک چیز تو اللہ نے بغیر مانگے دی, وہ چیز ہے ایمان, بغیر مانگے اللہ نے دی ہے. اب دو کوشش کرنی ہے کہ جو ایمان ہمیں ملا ہے وہ ایمان پوری زندگی کیسے رہے, پوری زندگی اس پر ہم کیسے جمے رہیں, پوری زندگی استقامت کے ساتھ کیسے رہیں, پوری زندگی شریعت پر عمل کیسے کرتے رہیں. اور تیسرا کام جو ہے ہماری موت ایمان پر کیسے آئے, ہمارا خاتمہ اسلام پر کیسے ہو, اس کی کوشش کرنی ہے, اس کی فکر کرنی ہے. دینی بہنوں, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک عورت کے ایمان کو آئیڈیل بنایا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ عورت ہیں, کیا اعمال ہوتے ہوگے, اعمال میں پیچھے رہتے ہیں, بچے ساتھ میں رہتے ہیں, شوہر کی خدمت رہتی ہے, ساس کی خدمت رہتی ہے, فلاں مسائل ہمارے ساتھ رہتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عورت کا اور ایک خاتون کا ایمان بنتا ہے تو اتنا کامل بنتا ہے, اتنا کامل بنتا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں پوری امت مسلمہ کے لیے, امت کے مردوں کے لیے, امت کے عورتوں کے لیے اور صبح قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اس عورت کے ایمان کو نمونہ بتلاتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانا ہے تو اس جیسی عورت جیسا ایمان لے کر آؤ. ایک عورت کا نمونہ اللہ قرآن میں پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میری مائیں, آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. اللہ قرآن مجید میں تو کہتا ہوں کہ یہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہے صحابہ کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں, صحابہ کو اللہ کہہ رہے ہیں. میری بات کو غور سے سنو.
سنا صحابہ کو جن کے ایمان کی گواہی اللہ دیتے ہیں، جنہوں نے رسول کو دیکھا، اتنی مقدس جماعت صحابہ اور صحابیات کو اللہ ان سے بھی کہہ رہا ہے تمہیں اپنا ایمان بنانا ہے اور اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے۔ اور کس کو بنانا ہے؟ اگر بنانا ہے تو قرآن مجید کے اندر جو عورت کے ایمان کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اس عورت جیسا ایمان بناؤ۔ صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے، صحابیات کو اللہ کہہ رہا ہے۔ کون سی عورت ہے؟ اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 28 سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ یہ ہے عورت مصر ایجپت کا جو کنگ بادشاہ تھا، جسے فرعون کہا جاتا ہے، جو وہاں کا راجا تھا فرعون مصر کا، اس کی رانی جس کا نام آسیہ ہے، اس کا تذکرہ اللہ پر آنکھوں میں سے آنسو نکل جاتے ہیں جب اس واقعے پر ہم پہنچتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی عورت کو آئیڈیل بنا رہا ہے، ایک ایسی عورت کو نمونہ صحابہ کے لیے، صحابیات کے لیے اور قیامت تک کے آنے والی مرد و عورت تمام نسلوں کے لیے اللہ ایسی عورت کے ایمان کو آئیڈیل بنا رہا ہے جس کا شوہر وقت کا سب سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو ولی کی بہن نہ تھی، جس کا باپ کوئی ولی نہیں تھا، جس کا بھائی کوئی نبی نہیں تھا، جس کا بھائی کوئی پیغمبر اور رسول نہیں تھا، حالانکہ وہ جس کے نکاح میں تھی وہ وقت کا سب سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اللہ جس کو ظالم کہے، اللہ جس کو جابر کہے، وہ کتنا ظلم کرنے والا ہوگا؟ سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا۔ اس کے نکاح میں تھی آسیہ، رانی تھی، بادشاہ کی بیوی، مطلب بڑی حسین، بڑی جمیل، بڑی خوبصورت، ہر اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے جب بادشاہ نے نکاح کیا ہے تو پورے شہر کیا پورے ملک کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو اس وقت میں خوبصورتی میں نمایاں ہوگی وہ آسیہ ہی ہوگی۔ بادشاہ نے ان سے نکاح کیا اور بادشاہ نے ان کو رانی کی طرح رکھا، ان کے لیے محل بنایا، اور ایسا محل بنایا وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي کہ اس کے بازو میں نہر جاری فرمائی۔ بعض روایات میں ہے کہ آسیہ ان کی اتنی محبت تھی فرعون کو اپنی بیوی اور رانی صاحبہ سے کہ سونے کا محل بنایا اور بہت ہزاروں نوکرانیاں اور ہزاروں حشم و خدم صرف وہ آسیہ رانی کے آنکھوں کے اور پلکوں کے اشاروں پر وہ کام کیا کرتی تھی۔ ساری چیزیں آسائش کی وہ رانی کے پاس تھی، ساری چیزیں تھی اس کے پاس، جو بادشاہ کی بیوی تھی۔ ایجپٹ مصر کا جو بادشاہ تھا، اتنے اچھے محل میں، خوبصورت محل میں، سونے کے محل میں، جہاں ہر قسم کی آسائش، ہر قسم کی سہولتیں جہاں ہوں، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، ایمان لے کر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو آسیہ انہوں نے
کہا یقیناً یہ بات پر حق ہے، یہ بات صحیح ہے، موسیٰ جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، جو آپ اللہ و رسول کی بات کر رہے ہیں وہ پر حق ہے۔ فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، جو میرا شوہر ہے، جو میرا شوہر ہے، جو ایجپٹ کا بادشاہ ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ موسیٰ جس رب کی آپ بات کر رہے ہیں وہی حقیقی معنی میں خدا ہے، وہی حقیقی معنی میں اللہ ہے، وہی حقیقی معنی میں رب ہے۔ جب آسیہ نے فرعون کو کہا تو خدا نہیں ہے، میں تو ایمان لے کر آئی موسیٰ کے رب پر، میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موسیٰ اللہ کی کلیم ہے، یہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں میری بات جم گئی اور بیٹھ گئی۔ تو اب فرعون نے کیا کیا؟ میری بہنیں، میری مائیں، ایمان کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اب ذرا سنبھل کر بیٹھنا، اب ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ اگر کوئی بہن سو رہی ہے، دوسری بہن تھپ تھپی مار کر ان کو تھپکی مار کے جگائے اور درود شریف پڑھ کر میری باتوں کو غور سے سماعت فرمائے۔ جب آسیہ نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے کر آئی، فرعون نے جلادوں کو بلایا۔ اس وقت کے جو پولیس تھے، مارنے والے تھے، ان کو بلایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صنف نازک عورت ہے، عورت کمزور ہے، ناز و نخرے میں پلی ہوئی ہے، ایک اشارے پر ہزاروں نوکرانیاں جو دوڑ کر آیا کرتی تھی، آج ایمان لانے کی پاداش میں فرعون کہتا ہے جلادوں سے، اس وقت کے اس کے کارندوں سے، اس کو نکالو اور ایک عام جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی آسائش نہ ہو، کسی قسم کی کوئی راحت کا سامان نہ ہو، ایسے کمرے میں اس کو چھوڑ دو اور کھینچ کر نکالنا میرے پہل سے، اس کے پیٹ پر سے کھینچ کر نکالنا اور اٹھانا اور ایسے کمرے میں لا کر اس کو پٹک دینا۔ جلاد وہاں سے اس کو اٹھاتے ہیں، وہاں سے اٹھا کر ایک عام کمرے میں لا کر پٹک دیتے ہیں اور اس کمرے میں جنگلی کتوں کو، جنگلی چوہوں کو فرعون چھوڑ دیتا ہے، فرعون چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جنگلی کتے، یہ فرعون، یہ آسیہ جس نے موسیٰ پر ایمان لے کر، جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئی، جو مجھے خدا نہیں مان رہی ہے، تو یہ کتے، جنگلی کتے اس کا قیمہ بوٹی کریں گے، اس کو کھائیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو نوچیں گے، اس کے بدن سے کھال اور جلد اور چمڑی نکالیں گے، باہر سے کنڈی کو تالا لگا دیتا اور اندر وہ آسیہ جو نرم قدوں پہ سونے والی ہے، آج وہ سو رہی ہے ایمان لانے کی پاداش میں، نیچے کوئی فرش نہیں ہے، نیچے روڑے ہیں، اس پر اس کو لٹایا گیا ہے، کتے ہیں اور کتے بھی جنگلی ہیں، اس میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد فرعون وہ کنڈی کھولتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے محسوس کرتا ہے کہ مر گئی ہوگی، کتوں نے نوچ لیا ہوگا، ختم ہو گئی ہوگی، لیکن جیسی ہی کنڈی کھولتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ آسیہ مسلح پر بیٹھی ہے، کتے وہ سائڈ پہ بیٹھے ہیں، کوئی کتا ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، کوئی کتا نوچ نہیں رہا ہے۔ آسیہ نماز میں اللہ کے سامنے رو رہی ہے، اللہ کو کہہ رہی ہے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی ہو۔ میری دینی بہنیں، محترمہ خواتین، اللہ پر ایمان اگر مضبوط رہے گا، دنیا کے کتے، دنیا کے خنزیر، دنیا کے سور جو بشکل انسان ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اگر مضبوط ایمان رہا تو آسیہ
وہ اپنی آگ بھی نہیں اٹھائے گا۔ فرعون نے دیکھا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، یہ تو کمرے میں بند ہیں، کتوں نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ پھر وہ آسیہ جو نرم نازک محل میں رہ کر آئی تھی، وہ آسیہ کو، حضرت آسیہ کو آج بھی آپ دیکھیں گے مصر کی جو گرمی ہوتی ہے 50 ڈگری ہوتی ہے، 55 ڈگری 50 ڈگری ہوتی ہے، وہ کھلے میدان میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو جلادوں اور پولیس کے ذریعے بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد نیچے زمین پر نہیں، نوکیلے روڑوں پر اور نوکیلے پتھروں پر لٹاتا ہے۔ کون آسیہ ہے؟ میری ماں، میری بہن، کون آسیہ ہے جو نرم و نازک گدوں پر سونے والی ہے، اس کے ایک پلک کے اشارے پر ہزاروں خادمہ بھاگ کر آیا کرتی تھی۔ آج ایمان لانے کی خاطر اس نے محل کو چھوڑ دیا، اس کو محل سے نکالا گیا، نوکیلے پتھروں پر سلا دیا گیا۔ صرف سلا نہیں دیا گیا، میری ماں، ان کے ہاتھوں کو لمبا کیا گیا اور ان کے پیروں کو پورا لمبا کیا گیا۔ ہاتھ کو لمبا پھیلانے کے بعد آپ جس جگہ پر مہندی لگاتے ہو، جن انگلیوں پر، ہاتھ کے جس حصے پر آپ مہندی لگاتے ہو، اس طریقے سے ہاتھ پھیلا دیے گئے اور انگلی کے ایک ایک پورے میں، انگلی کے ایک ایک پورے میں نوکیلے کھیلے جو ہوتے ہیں، پورے انگلیوں کے اندر کھیلے کاٹ دیے گئے۔ پیروں کے اندر ایک ایک پیر کی انگلیوں میں کھیلے کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر! انگلیوں سے خون بہنے لگا، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ 10 انگلیوں کے پوروں میں کیا ہے جو ہمارے یہاں جسے کھلا کہا جاتا ہے، ویسے بڑے بڑے کھلے ہاتھ میں کاٹ دیے گئے۔ خون کا فوارہ بہنے لگا، پیروں کو لمبا کر کے پیروں میں بھی ویسے کھلے کاٹ دیے گئے اور سینے کے اوپر بڑی چٹان اور بڑا پتھر رکھ دیا گیا، بڑی چٹان اور پتھر رکھ دیا گیا۔ وہ اتنی صنف نازک، نرم و نازک گھر میں رہ کر آئی، جس کا ایک ایک ادا، جس کے ایک ایک اشارے پر ہزاروں کام ہو جایا کرتے ہیں، ویسی عورت جب ایمان لے کر آئی، گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کو روڑے پر، نوکیلے پتھروں پر سلا دیا گیا۔ 10 کے 10 انگلیوں میں کھلے کاٹ دیے گئے اور پیر کی انگلیوں میں کھلے کاٹ دیے گئے۔ میری ماں، آپ مہندی لگاتے ہیں ان ہاتھوں پر، پچھلا جو ہاتھ کا ہتھیلی کا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے آسیہ کو وہاں پر کھیلے کاٹ کر وہاں سے خون کے فوارے نکلے اور بڑا پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر! کیسی تکلیف اٹھا رہی ہوگی، کیسا دل کہہ رہا ہوگا، لیکن انہوں نے میری ماں محل کو چھوڑا، گدوں کو چھوڑا، حشم و قدم کو چھوڑا، اللہ کے خاطر، ایمان کے خاطر سب کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا۔ آج میری ماں، ایمان کے خاطر آپ کو گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، آپ کو اپنا محل
سینے پر پتھر رکھ دیا گیا. ارے اس نے تو جان کی بازی لگا دی. آج میری ماں آپ کو گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے گھر کا نظام درست کرے. سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر سے ٹی وی جیسی منحوس ملعون لعنت کو نکال دے, اس کو چھوڑ دے. آسیہ نے تو سب داؤں پر لگا دیا, محل سے نکل گئی. وہ تو رانی تھی, رانی کنگ کی بیوی تھی, بادشاہ جو ایجپت مصر کا بادشاہ تھا اس کی بیوی, ساری آسائشوں میں رہنے والی. ایمان کی خاطر, اللہ کو ماننے کی خاطر چھوڑنا پڑا تو سب چھوڑ دیا. آج میری ماں کو ہم کہہ رہے ہیں, میری بہن کو کہہ رہے ہیں, گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس کو چھوڑ دیجئے, گھر میں ٹی وی ہے اس کو چھوڑ دیجئے, گھر میں سیریل ڈرامے فلمیں دیکھی جا رہی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. ارے میرے اور تمہارے لیے نہیں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھوڑ دیجئے. یہ ٹی وی, یہ ٹیلی ویژن, یہ فلمی ڈرامے, یہ سیریل, میری ماں یہ ایمان کو چھیننے کے ڈرامے ہیں. ایمان اس کے ذریعے سے سلب کیا جاتا. تو ٹی وی کے متعلق ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. یہاں رک کر میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہوں گا. آج کل بے حیائی کا معاملہ, بے پردگی کا معاملہ, بے شرمی کا معاملہ, اس کی جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے وہ آپ سمجھ لیجئے, یہ گھر کے اندر ٹی وی ہے. گھر کے اندر کی جو ٹی وی ہے, بلکہ ٹی وی ہے, ٹی وی ایک بیماری ہے جسے لگ جاتی ہے وہ انسان اس سے چھوٹتا نہیں. اب گھر کے اندر ٹی وی چل رہی ہے, سیریل چل رہے ہیں, ڈرامے چل رہے ہیں, فلمی تمام چیزیں چل رہی ہیں. معصوم معصوم چھوٹی ننھی منی بچیاں وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کا دماغ صحیح سالم ہے, اس کا دماغ صحیح سالم ہے, صاف ہے, شفاف ہے, سفید کاغذ کی طرح ہے. اب گھر کے اندر جب ٹی وی چلے گی, سیریل چلے گی, فلمیں دیکھی جائے گی, اس کے اندر جو عورتیں نیم برانہ کپڑے پہن کر آئے گی, یہ معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں, میں نے اس سے پہلے کے بیانات میں بھی یہ بات کہی, لیکن اب اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے, اب حالات کا تقاضا کچھ زیادہ ہو گیا ہے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر سے ٹی وی کو نکال دیا جائے. آج بلڈنگ ہو کے محل ہو یا جھوپڑی ہو یا لکڑی کا گھر ہو, ہر گھر کے اوپر آپ کو اور ہر گھر کے اندر آپ کو یہ ٹی وی کی لائن جڑی ہوئی معلوم ہوگی اور جڑی ہوئی لگتی ہے, اور اس کا احساس اور اس کا سروے کیا گیا تو مسلمان گھرانوں میں سے بہت کم ہی گھر اس منحوس لعنت سے بچے ہوئے ہیں, ورنہ اکثر گھر اس منحوس لعنت کے زد میں ہے. اور اس کا نقصان اور خمیازہ اس طریقے سے ہمیں یہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ہماری بچیاں براہنہ ہو رہی ہے, ہماری بچیاں جو ہے بے شرمی کا لبادہ اوڑھ کر باہر جا رہی ہے. بچی وہی کرے گی جو وہ دیکھے گی, جو آنکھ کے ذریعے دیکھے گی وہ دل میں اترے گا. جو چیزیں آنکھ کے ذریعے دیکھی جاتی ہے وہ دل میں اترتی ہے, دل کے ذریعے سے پھر وہ زبان سے باہر نکالتی ہے اور اپنے امی اور ابو سے کہتی ہے فلاں سیریل اور فلاں ڈرامے میں, فلاں فلم میں, فلاں اس طریقے کی عورت نے ایسا کپڑا پہنا تھا, ایسا ڈریس پہنا تھا, ایسا کرتا پہنا تھا جس پہ کوہنیاں کھلی ہوئی تھی, جس کے اندر جو ہے ٹخنوں کے اوپر پائجامہ تھا اور جس
کے اندر ایسے ایسے بال بنائے گئے تھے، امی مجھے ایسا بننا ہے، ایسا کروانا ہے۔ ابھی 7 سال کی بچی ہے، 6 سال کی بچی ہے، ابو اس کو کٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں، ماں کہتی ہے ہاں ایسی کروانا، ایسی کروانا، ایسی کروانا، ایسے کپڑے لے کر آنا۔ جب مال اور شاپنگ مال میں نکلتے ہیں تو بچوں کو اسی جیسے کپڑے ہم دلواتے ہیں جیسے سیریل میں دکھلائے گئے۔ تو یاد رکھیے گھر کے اندر اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی فاطمہ پیدا ہو، کوئی رقیہ پیدا ہو، کوئی رابعہ مسریہ پیدا ہو، گھر کے اندر سکون ہو، ہم سکون کی نیند لے، ہماری بچی سے ہم کو تکلیف نہ ہو، اگر گھر میں ٹی وی کا ماحول برقرار رہا صبح قیامت تک آپ اپنے گھر کے اندر بچیوں کو صحیح رخ پر نہیں لا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چلے گا، جو دیکھیں گے وہی عمل میں آئے گا، جو دکھتا ہے وہ پریکٹیکلی زندگی میں آتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے دل کی ایک ٹکڑے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آسیہ رضی اللہ عنہا کا پیغام آپ کو سنایا کہ انہوں نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر انہوں نے یہ نہیں کہا اتنا بڑا محل چھوڑنا پڑ رہا ہے، کنگ بادشاہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اتنی آسائش کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے پتھر سینے پر میرے رکھے جا رہے ہیں، ہاتھ کے اندر کھلے گاڑے جا رہے ہیں، پیر میں کھیلے گاڑے جا رہے ہیں، خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری ماں جب سینے پر بڑا بھاری بھرکم پتھر آسیہ جیسے صرف نازک عورت پر رکھا گیا، وہ تو دکھنے میں کمزور تھی لیکن اس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزندار تھا۔ اس نے اپنے محل کی طرف دیکھتے ہوئے ایک دعا کی ہے، مستورات کوئی ریکارڈ کر رہی ہے تو یہ دعا ریکارڈ کر لے اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے۔ آسیہ نے اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں ایمان کے خاطر اور اس پوزیشن میں ایمان کے خاطر، اللہ کے خاطر محل سے نکالا گیا اور اسی طریقے سے ان کو جو ہے بڑا بھاری بھرکم پتھر رکھا گیا اور تمام نعمتوں سے ان کو نکال دیا گیا، تو انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور اللہ کی طرف آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا اور ایک دعا کی۔ وہ دعا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ کیا دعا ہے؟ ربی بنی لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ ایمان کے خاطر، تجھ پر ایمان لانے کی خاطر فرعون نے یہ جو میرا پہلا یہ جو شوہر تھا اس نے اپنے محل سے نکالا، آسائش سے نکالا، تمام زیورات چھین کر لیے، تمام کپڑے لے لیے۔ اللہ میں اس ایمان کے بدلے میں تیرے پاس جنت میں ایک گھر چاہتی ہوں۔ ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ میں آپ کے پاس جنت میں ایک گھر چاہتی ہوں۔ دنیا کے محل سے مجھے ایمان کے خاطر نکال دیا گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیرے پاس مجھے محل چاہیے۔ ہم اللہ کے خاطر اگر ٹی وی اور ٹیلی ویژن کو گھر سے نہیں نکالتے ہیں، ایمان کو بچانے کے خاطر، تو کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری بچیاں بچے گی؟ ابن کثیر میں روایت مقبول ہے، جب آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے آپ کے پاس جنت میں ایک محل چاہیے، 7 آسمان کے دروازے کھلے، آسمان پھٹا اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے جنت کا نظارہ ان کے سامنے کیا، اور جنت میں جو محل تھا آسیہ کو اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں اللہ نے کہا تو نے ایمان کے خاطر ساری چیزوں کو چھوڑ دیا،
محل کو چھوڑ دیا، شوہر کو چھوڑ دیا، سب چیزیں چھوڑ دی، اور تو دعا کرتی ہے کہ جنت میں محل چاہیے۔ ارے قیامت کے دن ملے گا تب ملے گا، ابھی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، سارے آسمان کے دروازے پھٹ گئے، ڈائریکٹ اللہ نے اسی وقت آسیہ کو اس کا محل جنت دکھایا۔ جب قربانی دی جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ میری دینی بہنیں، ایمان بچانے کے خاطر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے قربانی پیش کی تو اللہ نے جنت میں محل دیا۔ آج ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے بچیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں؟ جن کا چھوڑنا ضروری اور فرض ہے، تب جا کر ہمارے بچیوں کا ایمان بچے گا، ہماری بہنوں کا ایمان بچے گا۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا بد سے بدتر بنتی جا رہی ہے۔ ہماری بہن آسیہ اور فاطمہ اور عائشہ کے گود میں جنم لینے والی بچی، جس نے کلمہ پڑھا، جس کا عقیقہ کرایا گیا، وہ کسی کے بہکاؤ میں آ کر، کسی کے پھسلانے میں آ کر، اور کسی کے تھوڑا سا ہنسی مذاق کے انداز میں، بات کرنے کے انداز میں گفتگو بھی کرتا ہے، تو اس میں پھنس کر وہ بچی جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے، آپ نے دیکھا 2-3 سال کے بعد وہ بچی جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اسی بچی کو شمشان بھومی میں جلایا جاتا ہے۔ دنیا میں تو جلایا ہی جائے گا۔ اگر ہم نے اپنی بچیوں کے ایمان کی فکر نہیں کی، ان کے عقائد کی فکر نہیں کی، ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھیے یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ بڑی ہوئی آگ، یہ قیامت کے جہنم کی آگ ہے۔ میری ماں اس کے اندر بھی اپنی بچیوں کو ڈالا جائے۔ تو سب سے پہلے گھر کے اندر سے میں والدہ سے کہنا چاہوں گا، آج یہ ماحول ہے، والدہ بنتے بنتے جب ایک بچی پہلے والدہ ہی اس انداز میں بن رہی ہے کہ وہ دینی تعلیم سے ناواقف ہے، تو کیا بچے کی تربیت کرے گی؟ تو سب سے پہلے بچی کی اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے بچی کو دینی تعلیم سے بہرور کرنا چاہیے، اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل سکھلانے چاہیے۔ اب بچی ماں ہی ایسے وقت میں بن رہی ہے کہ اس کو ماں کیا ہے وہی معلوم نہیں ہے، وہ کیا بچی کی تربیت کرے گی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر سے ٹی وی کو نکال دیا جائے، اور دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے اور چھوڑنا ہے اور چھڑوانا ہے، میری ماں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کے کندھوں پر یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، بچی دی ہے، یہ بچہ دیا ہے۔ حدیث میں ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کو اس کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، شوہر کو بیوی کے بارے میں، بیوی کو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بچے کے بارے میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، یقین مانیے اللہ پوچھیں گے۔ تو آپ کا کام ہے بچے کی آپ نگرانی کریں، بچی کی نگرانی کریں کہ اینڈرائیڈ موبائل آج کل معاشرے کے اندر اسمارٹ فون جسے کہا جاتا ہے، آج ہر گھر میں پایا جا رہا ہے۔ ہر چھوٹی بچی کے پاس 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال کی عمر میں بچی کے ہاتھ میں بڑا موبائل تھما دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کمپیوٹر دیا جاتا ہے، اور بچی کو اس میں آزاد رکھا جاتا ہے۔ بچی کیا کر رہی ہے، بچی کا کس کے ساتھ کنیکٹ اور تعلق ہے اور تواصل ہے، بچی کس سے بات کرتی ہے، بچی کا فیس بک ہے کہ نہیں ہے، بچی کا واٹس ایپ ہے یا نہیں ہے، بچی کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، اس کے متعلق
نہ والدہ کو پتا ہے نہ والد صاحب کو پتا ہے. آئے دن نکل رہے ہیں, بچی آتی ہے اور صبح میں نکلتی ہے اور شام میں آتی ہے. کہاں جا رہی ہے, کس کے ساتھ بات کر رہی ہے, زیراکس کی دکان پر اکیلی جا رہی ہے, ریچارج مارنے کی دکان پر اکیلی جا رہی ہے, اور کیا اس کے مسائل کس کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں, نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے. اور ایسا کنڈیشن چند سال رہتا ہے. چند سال کے بعد جب پانی سر سے اوپر نہیں چھت سے اوپر بہتا ہے, بچی جب ہاتھ سے نکل کر فرار ہو جاتی ہے, ماں روتی ہے, باپ روتا ہے. میں ایسے والدین کو کہوں گا آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے. بچی کے مطابق آپ نہ روئیے, آپ اپنے بارے میں روئیے کہ آپ نے اپنے پیر پر خود کلہاڑی ماری. اینڈرائڈ موبائل تھما دیے, کمپیوٹر تھما دیا, بچی کو الگ کمرہ دے دیا. اب موبائل میں رات میں 12 بجے 1 بجے تک بچی جاگ رہی ہے, موبائل میں چیٹنگ چل رہی ہے, فیس بک چلا رہی ہے, یوٹیوب دیکھ رہی ہے. والد صاحب نہ والدہ, ان کی ذمہ داری ہے. میں اگر یہ بات بری لگ رہی ہے, میں صاف بات کہنے کا عادی ہوں. گستاخی میری ماں معاف کر دیجئے, آج آپ کو یہ بات بری لگے گی, لیکن کل آپ کی بچی آپ کے ہاتھ میں رہے گی. کل آپ کی بچی آپ کا نام روشن کرے گی. اگر آپ یہ کچھ اقدامات کریں گے تو انشاءاللہ بچی کا ایمان, بچی کا یقین, یہ سب محفوظ رہے گا. پہلا کام ٹی وی گھر سے نکالنا ہے. دوسرا کام اینڈرائڈ موبائل, کمپیوٹر اگر بہت ضرورت ہے. اب تو کورونا کے زمانے میں آن لائن پڑھائی تھی تو اس وقت ضرورت تھی کہ آن لائن پڑھائی موبائل میں ہوتی ہے. بچی کو فون تھما دیا, وقت کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اب آف لائن پڑھائی ہے, اب ٹھیک ہے اس میں بھی ضرورت پڑ رہی ہے, لیکن ماں کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ ان پڑھ ہو تو اپنے بھائی کے ذریعے سے یا اپنے شوہر کے ذریعے سے وہ موبائل بچی کا لے, اس کے بغیر پوچھے لے. والدہ کو گناہ نہیں ہوگا بغیر پوچھے. اگر بچی کی چیز استعمال کرے گی, وہ کمپیوٹر بغیر پوچھے لے, وہ موبائل بغیر پوچھے لے. بچی جب واش روم میں چلی جائے, بچی جب سونے لگے, اچانک موبائل لے لے, اس کا کوڈ معلوم کر کے چیک کرے, اس کے نمبر ڈائل کیے ہوئے ہیں, فیس بک میں کس کے ساتھ دوستی ہے, واٹس ایپ میں کس کے ساتھ چیٹنگ ہے, فوراً تنبیہ کی جائے, فوراً وہیں پر بریک لگا دیا جائے. اگر ایسی پڑھائی چل رہی ہے, میری ماں ایسی پڑھائی کو ختم کر دیجئے جس پڑھائی کے ذریعے سے آپ کی بچی کو شمشان بھومی میں چلانا پڑ سکتا. ایسے موبائل کی پڑھائی اور ایسی کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کی بچی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتی ہے. ایسی پڑھائی کو خیر بات کیجیے اور چاہیلا رکھیے, مت پڑھائیے ایسی پڑھائی جس کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بچی آپ جہنم میں جلنے والی. کیا ضرورت ہے ایسے اینڈرائڈ موبائل, لیکن چیک کرنا ضروری ہے, کمپیوٹر کو چیک کرنا ضروری ہے. اینڈرائڈ موبائل بچہ ہو یا بچی ہو, والدہ کی ذمہ داری ہے. وہ اگر ایمان بچانا چاہتی ہے تو بچی کا چیک کرے, اور جیسی ہی بچی اور بچہ لڑکا اور لڑکی گھر میں بالغ بلوغت کی انتہا کو پہنچے, 14 سال کی عمر کو پہنچے, ان کے کمرے علیحدہ کیے جائیں. بچی کا کمرہ علیحدہ, لڑکے کا کمرہ علیحدہ. یہ شریعت کی تعلیم ہے جو آپ کو بتلائی جا رہی ہے. شریعت بچی کی نگرانی پر بہت زیادہ بینیفٹ دیتی ہے, اور اتنا بڑا بینیفٹ دیتی ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی ایک بچی ہو, جس کی 2 بچی ہو, اور اس نے اپنی بچی کی اچھی تربیت فرمائی, اس کو اچھے اخلاق سکھلائے, قیامت کے دن میں اور وہ کس طریقے سے ہوگی. ہاں کذا 2 انگلیاں ملائی اور کہا یہ اس طریقے سے میں اور وہ رہے. تیسرا کام جس سے اپنے بچیوں کو بچانا ہے, جن اسکول میں, جن کالجوں
جن عصری درسگاہوں میں مخلوط تعلیم کا نظام ہے، لڑکا لڑکی ایک ڈیسک پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جن کوچنگ کلاسوں میں اور کلاسیں جو بنتی ہے اور جس کے اندر بچے ٹیوشن لیتے ہیں، مجھے تو یہاں تک کی خبر ملی ہے کہ ایسی ٹیوشن گاہیں ہیں اور ایسی عصری اسکولیں ہیں، کوچنگ کلاسز ہیں۔ میں نے جہاں تک ریسرچ کیا ہے، وہاں کے طلباء، وہاں کے بچے، وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، وہ تو بدکاری میں مبتلا ہے۔ میں اکثر جگہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اکثر جگہوں پر بھی ہو، لیکن کچھ جگہوں پر تو یہ چیزیں ہیں۔ وہاں کی ٹیچروں کی بھی شکایت ہے۔ مخلوط تعلیمی نظام، لڑکا اور لڑکی ایک ڈیسک پر بیٹھ کر پڑھے، میری ماں یہ برداشت سے باہر ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہم یہ منع نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنائیے، آپ اپنی بچی کو میڈیکل پڑھائیے، آپ اپنی بچی کو وکیل اور لویر بنائیے، آپ اپنی بچی کو جج بنائیے، شریعت کی حدود میں رہ کر، شریعت کی قیود میں رہ کر۔ ایک باؤنڈری ہے، ایک حد ہے، اس حد میں رہ کر جو اسکول ایسے ہیں جہاں صرف لڑکیاں ہیں، جو ٹیوشن ایسے ہیں جہاں لڑکیاں ہیں، آپ پڑھائیے گھر سے۔ آپ کی بچی سر سے پیر تک اور پیر سے سر تک یہ پورے پردے میں، حجاب میں رہنا چاہیے، برقعے میں رہنا چاہیے۔ گھر کی بڑی اور مسکرات بزرگ خاتون وہ چھوڑنے جائے اسکول تک، یا گھر کا بڑا محرم بھائی یا والد صاحب وہ چھوڑنے کے لیے جائے بھی اور آئے بھی، بچی پر بھروسہ نہ کرے۔ آپ کی بچی چاہے رابعہ بصریہ جیسی کیوں نہ ہو، لیکن سامنے شیطانی قسم کے بچے، ابلیسی ذہنیت کے بچے، طاغوتی ذہنیت کے زہریلی دماغ کے بچے، جن کا ذہن زہریلا، جن کی دماغ زہریلی اور جن کی فکریں ایسی ہیں، جن کو سکھایا ہی گیا ہے کہ تم کو اتنا پیسہ دیا جائے گا، تم کو ایسا کام کرنا ہے۔ میری ماں، آپ اپنی بچیوں کی تعلیم گاہوں کا صحیح انتخاب کریں۔ بہت ساری بچیاں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، وہ جب 14 سال کی ہو جائے، یہ بچیاں آج کل ماؤں کا کہنا ہے ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے۔ آپ کی نظر میں میری ماں، میری بہن، آپ کی نظر میں چھوٹی بچی ہو سکتی ہے، شریعت کی نظر میں وہ بالغہ ہو چکی ہے۔ اب اس کو پردہ کرانا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، اس کو برقع پہنانا فرض ہے۔ برقع پہنائیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، مجھے آگے کچھ باتیں کہنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب کاسیات عاریات ممیلات، بعض عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہیں لیکن اللہ کے نزدیک پراہنی ہے اور ننگی ہے۔ میری بات کو غور سے سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا بعض عورتیں ایسی ہیں جو کپڑے پہنی ہوئی ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ ننگی اور برہنی ہے اور لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے والی ہے۔ لا يدخل الجنہ، جنت میں وہ داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت میں کیا داخل ہوتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک برہنہ ہے اور ننگی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایسے چست کپڑے پہنے جائیں، عورتیں اور لیڈیز اور لڑکیاں ایسے فٹنگ میں کپڑے پہنے، ایسے فٹنگ میں کپڑے پہنے کہ اس کے ذریعے سے بدن کا سائز معلوم ہو۔ ایسے کپڑے پہننے والے جنت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ داخل نہیں ہوگے، اور یہ کپڑے پہنے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک نہ پہننے کے برابر ہے۔
ایسے برقعے نکلے ہیں جس میں بے پردگی ہے، ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ایسے تنگ. ہماری بچیاں جنس پہنتی ہے، ٹی شرٹ پہن رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسے تنگ کپڑے پہن رہی ہے کہ بدن کا سائز. یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہے کہ کہا گیا لا يدخلن الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت کی خوشبو بھی نہیں دیکھے گی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسے باریک کپڑے پہنے جائیں، ایسے باریک کپڑے پہنے جائیں کہ جب وہ کپڑے پہن کر باہر نکلے تو بدن کا اندر کا حصہ نظر آنے لگے. اندر کا حصہ اگر نظر آنے لگے تو ایسی عورتیں بھی قیامت کے دن پیارے رسول کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں. ایسے باریک کپڑے، ایسے باریک کپڑے پہنے آج پہنے جاتے ہیں. نیٹ وغیرہ جو کپڑے نکلے ہیں ایسے کپڑے ہیں جو بالکل باریک قسم کے ہیں، پہننے کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور تیسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ ادھورے کپڑے پہننے والی عورتیں، ادھورے کپڑے پہننے والی عورتیں مطلب یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بچیوں کی آستین ہی غائب ہو جاتی ہے، بہت ساری لڑکیاں نیچے سے گھٹنے سے نیچے خالی ہے، بہت سارے کہیں سے ادھورے کپڑے پہنے جاتے ہیں. ادھورے کپڑے پہننا حرام ہے. لڑکیوں کے لیے ناقص اور ادھورے کپڑے کہ آستین نہ ہو، چھوٹے بچیوں کو بھی مت پہنائیے. میں اپنی بہنوں سے دل کی درخواست پیش کرتا ہوں، اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پاک دامن والے کپڑے پہنائیے، اچھے کپڑے پہنائیے، مکمل ڈریس پہنائیے. آپ آئیڈیل اور نمونہ، اللہ معاف فرمائے، ہم آئیڈیل اور نمونہ سیریل میں جن کو دیکھتے ہیں ان کو بناتے ہیں، لیکن بنانا چاہیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو جنت میں عورتوں کی سردار ہے، لیڈرشپ کرنے والی ہے اور جسے مونیٹر کہا جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ جتنی مستورات آئی ہیں اللہ قیامت کے دن آپ تمام کو ان کی سرداری میں چلنے کی توفیق پر رحمت فرمائے. کہ ہمارے ایک استاذ ہیں، ان کا ترکی میں جانا ہوا. ترکی میں استنبول ایک شہر ہے، مبارک معتبر جتنی چیزیں ہیں، متبرکات جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے، صحابہ کے کپڑے، صحابیات کے کپڑے اگر کہیں پر اصلی شکل میں اب بھی باقی ہے تو وہ ترکی میں استنبول کے میوزیم میں ہے. اصلی چیزیں وہاں پر موجود ہیں، آج بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں کپڑا اور کرتا ہے اس کمرے میں 400 سال سے اب تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. ہر وقت کوئی نہ کوئی وہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کمرے میں جہاں اللہ کے رسول کا کرتا ہے. میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا آئیڈیل اور نمونہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بنائیے جو جنت میں آپ کی سردار اور لیڈر وہ رہے گی اور مونیٹر رہے گی. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میرا وہاں جانا ہوا، وہاں پر لکھا ہوا تھا ایک جگہ پر کہ یہ جنت کے عورتوں کی سردار کا کرتا اور ڈریس ہے. اور اصلی کرتا تھا وہ. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سنگل باڈی کی تھی، سنگل باڈی، لبڑی، حزین. انہوں نے کہا میں نے اس کپڑے کو دیکھا، میری ماں آپ اس کو آئیڈیل بنائیے، یہ فاطمہ جو آپ کی سردار رہے گی جنت میں،
لیڈرشپ کرے گی آپ کی، وہاں پر مانیٹر رہے گی، ان کی کپڑے کی نقالی کیجئے، ان کی ڈریس کی نقالی کیجئے، سیریل اور فلموں میں دکھلائے جانے والے کپڑوں کی نہیں۔ تو ہمارے استاذ کہتے ہیں میں نے ایسا دیکھا کہ چوڑان کے اعتبار سے کتنا ہے، تو دیکھا 1 میٹر چوڑان کے اعتبار سے، 1 میٹر چوڑان کے اعتبار سے، حالانکہ وہ تھی سنگل باڈی کی، لیکن چوڑان کے اعتبار سے 1 میٹر۔ اور جب میں نے دیکھا وہ موٹا کتنا ہے، تو کہا کہ ہمارے یہاں جو مسلح ہوتا ہے، مسلح شطرنجی کا مسلح ہوتا ہے نا، مسلح، تو کہا مسلح جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا موٹا وہ کپڑا تھا، مینیمم وہ کپڑا لمبا 1 میٹر، اور پہلے ہی وہ سنگل باڈی کی، اور موٹا کتنا، وہ جو مسلح ہوتا ہے اور جو جسے ہم کہتے ہیں رگ کی شکل میں، شطرنجی کی شکل میں، اتنا موٹا۔ اور کہا لمبان میں جب دیکھا تو لمبان میں بہت زیادہ ان کی باڈی سے زیادہ پیروں سے نیچے آنے والا اتنا لمبا ڈریس تھا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیسے کپڑے پہنے، آستین پورے، اور باڈی تو سنگل تھی، اور کپڑا 1 میٹر، مطلب یہ ہوا کہ تنگ نہیں، بالکل تنگ نہیں، پھیلا ہوا کپڑا، باڈی کسی کو نظر نہ آئے، سائز کسی کو نظر نہ آئے، 1 میٹر بڑا کپڑا، اور موٹا اتنا کہ اندر کا باہر نظر نہ آئے۔ میری ماں، میری بہن، آپ کو ایسے کپڑے سلوانے چاہیے جیسے فاطمہ نے سلوانے ہیں۔ یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کی بچیوں کے لیے نمونہ ہے۔ تو ایسے ڈریس سلوانے چاہیے۔ اور مجھے یہ بات کہنا ہے آگے، میں نے پہلے کہا ٹی وی کو آپ کو ختم کرنا ہے، دوسرے نمبر پر بچیوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں دینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپن بھی خود موبائل سے دور رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم خود موبائل میں مست رہے اور بچیوں کو کہے کہ تم دور رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے ہمیں عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی عادتیں چھڑوانی پڑے گی۔ بچپن میں بچی کو بچی نہ سمجھے، چھوٹی بچی 3 مہینے کی بچی ہو، 4 مہینے کا بچہ ہو، اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے، اس کے دماغ میں کیا بیٹھتا ہے؟ ہاں یہ پورا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے، ڈاؤن لوڈ۔ ابھی بچہ جب تک ہے چھوٹا ہے، ابھی 2 سال کی عمر تک جو کچھ آنکھ سے وہ دیکھتا ہے وہ سب کے سب ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے 2 سال تک۔ پھر آہستہ آہستہ جو ڈاؤن لوڈ ہوا ہے وہی پلے ہونے شروع ہو جاتا ہے، وہی بولتا ہے جو اس نے دیکھا ہے اور جو سنا ہے۔ بچے کو بچہ سمجھ کر اس کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ بچہ وہی بولتا ہے جو وہ بچپن میں سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بچپن ہی سے تربیت کی جائے، اور اپنے بچیوں کو موبائل وغیرہ ضرورت ہو تو اس کو دیا جائے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو ضرورت کے بقدر دیا جائے اور ضرورت کے وقت دیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا اور بچیاں بچے گی۔ اور دوسرا، ٹیوشن کلاس وغیرہ جہاں بھیج رہے ہیں، اسکول میں بھیج رہے ہیں، وہاں کا نظام دیکھا جائے کہ کیسے وہاں بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیا مسائل ہے، یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اب سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دینی تعلیم سے واقف کرائیں۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے واقف کرانا یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری بچی اللہ کا قرآن سمجھنے والی بنے، اللہ کے احکامات جاننے والی بنے، پاکی ناپاکی کے مسائل جاننے والی بنے، نماز کے مسائل جاننے والی بنے، برقعے کے مسائل جاننے والی بنے، حجاب کے مسائل جاننے والی بنے، گلے میں زیورات ہے اس کے مسائل کو جاننے والی بنے۔ یہ ہمارے آج کل کے یہ جو مسائل ہیں، آج پورے امت مسلمہ کے اندر اور خصوصاً مستورات اور عورتوں میں یہ تمام مسائل سے عورتیں غافل ہیں۔
اس لیے ہمارے پاس یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے مکتب کا نظام ہے، عورتوں کا مکتب ہے۔ ہمارے مدرسہ اسلامیہ دارالجامع مسجد اشتی میں آپ جہاں بیٹھی ہے، یہیں پر آئندہ کل سے انشاءاللہ اور گزشتہ 2 سالوں سے یہاں پر منظم مکتب کا نظام چل رہا ہے۔ مستورات، بڑی عمر کی مستورات ہو یا بزرگ خاتون ہو، شادی شدہ ہو، بالغات بچی ہو یا چھوٹی بچی ہو، جس عمر کی خاتون ہے، جس عمر کی بچی ہے، ان تمام کے لیے منظم پڑھائی کا نظم آپ جہاں بیٹھی ہے وہاں پر کیا گیا ہے۔ ماہر معلمات کی نگرانی میں ماہر معلمات، باذوق تجربہ کار معلمات آپ کو پڑھائے گی، آپ کو سکھلائے گی۔ میت کے مسائل، کفن کے مسائل، یہ تمام چیزیں آپ کو مکتب میں پڑھایا جائے گا۔ میری ماں، اب تھوڑا سا وقت وہ نہیں رہا جو آپ پہلے سمجھ رہی تھی، دنیا اور یہ تمام مسائل۔ ایک دن ہم سب کو جانا ہے، ایک دن جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا ایک دن سب کو جانا ہے، ایک دن وہ آئے گا۔ آپ نے کورونا میں دیکھا، آپ نے بچیوں کو دیکھا، 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی بچی بھی جا رہی ہے، 50 سال کا بوڑھا بھی جا رہا ہے، 60 سال کی عورت بھی جا رہی ہے۔ 60-70 سال اس امت کے عورتوں اور مردوں کی زندگی ہے۔ میری ماں، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا۔ آج میں خود چلتی ہوں، آج میں خود نہاتی ہوں، آج میں خود کپڑے پہنتی ہوں، آج خود میں سارے کام کرتی ہوں۔ ایک دن آئے گا میری ماں، وہ دن کب آئے گا تجھے پتا نہیں ہے، کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن وہ دن آئے گا جس دن تو خود کپڑے نہیں پہنے گی، جس دن تو خود کپڑے نہیں نکالے گی، جو کپڑے پہنے بھی رہے گی اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ دیا جائے گا۔ ہاں، کاٹتے وقت تیری زبان نہیں ہلے گی، وہ کینچی سے کاٹے جائیں گے کپڑے، وہ ڈریس، وہ میچنگ ڈریس کروڑوں لاکھوں روپے کا سب کے سب دھرا رہ جائے گا۔ بدن میں جو رہے گا اس کو دوسرے لوگ، خود کی بہن، خود کی ماں، خود کے گھر والے وہ کینچی سے کاٹیں گے، اس کو نکالیں گے۔ ہاں، منہ کھلا ہوا رہے گا۔ تیرے اندر اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی میں منہ کو بند کر لوں، دوسرے لوگ دستی سے منہ کو بند کریں گے۔ ہاں، میری ماں، تیرے پیر سکڑے ہوئے ہیں، پھیلانے کے لیے تیرے اندر اتنی طاقت نہیں رہے گی، دوسرے لوگ پیر پھیلائیں گے، انگوٹھے باندھیں گے۔ ہاں، میری ماں، تو آج غسل کرتی ہے، اس دن تو غسل نہیں کرے گی، تیری بہن، آس پاس کے محلے والے وہ آ کر تجھے غسل کرائیں گے۔ ہاں، تو چلتی ہے، اس دن تو نہیں چلے گی، تو کپڑے نہیں پہنے گی، کپڑے اور کفن دوسرے پہنائیں گے۔ تو چلتی ہے آج، اس دن یہ مسئلہ ہوگا، 4 کندھوں پر خود کا بیٹا، خود کا شوہر، خود کے گھر والے 4 کندھوں پر وہ اٹھا کر قبرستان میں چھوڑ کر آئیں گے۔ میری ماں، کب تک رہنا ہے؟ بہت سے بہت، کوئی چل گیا تو 100 سال تک، زیادہ نہیں رہ سکتے ہیں، زیادہ تو قبرستان میں رہنا ہے۔ میری ماں، رات کو کبھی کبھار قبرستان دیکھ لیا کرے، کبھی کبھار رات کو سوتے وقت اپنے بیڈ روم کو قبرستان بنائے، لائٹ بند کر دے اور سمجھے یہ اندھیرا، یہ قبر کا اندھیرا ہے، میں جو اوڑھ رہی ہوں یہ شطرنجی اور شال اور لحاف نہیں ہے، یہ رنگ نہیں ہے، یہ مٹی ہے جو مجھ پر ڈالی گئی ہے، اب میں قبر میں ہے، اب مجھ سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ میری ماں، کبھی کبھار قبرستان کو دیکھ لیا کرے، گنجان درخت ہے، گنجان درخت ہے، وہاں کیا ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے، کھڈا کیا جاتا ہے، گڑھا کیا جاتا ہے، اس کے اندر خود کا بھائی، خود کے بیٹے، خود کا شوہر، خود کا شوہر اترتا ہے، وہ ہمیں رکھتا ہے۔ میری ماں، اندر صرف رکھتا نہیں ہے، پہلے تختے رکھتے ہیں، تختے کے اوپر پھر اندر سے ایسا لگتا ہے
कीचड़ लगाए जाते हैं, फिर लगता है कुछ और सुराख बाकी है। मेरी माँ अंधेरा करने के लिए उस पर वहाँ आसपास के अंदर कुछ पत्ते, दरख्तों के पत्ते लाए जाते हैं, वो पत्ते रख दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर मनो मिट्टी डाल दी जाती है। मेरी माँ आज कुमकुमो वाली लाइट में, एसी वाले घर में, आराम वाले घर में, एयर कंडीशन वाले घर में रह रहे हैं। मेरी माँ एक दिन आएगा, उस कब्र में रहना पड़ेगा जिस कब्र में पहले तो कफन का ढेरा, फिर तख्तों का ढेरा, फिर कीचड़ का ढेरा, फिर ऊपर से जो है वो पत्ते डाल दिए जाएंगे, फिर पत्थर डाल दिए जाएंगे, फिर ऊपर से मनो मिट्टी डाल दी जाएगी। हाँ, साथ में भाई नहीं, साथ में बहन नहीं, साथ में मोहब्बत करने वाला शोहर नहीं, साथ में मोहब्बत करने वाला भाई नहीं। अरे इतना बड़ा घर है दुनिया में, बड़े घर में दो लोग रहे, उनको डर लगता है, अरे डर लगता है वहाँ अकेले रहना है। मेरी माँ कोई साथ में नहीं आएगा, सब छोड़कर डूली लेकर, जनाजा लेकर, सगा भाई आएगा, बाप आएगा, बहन, सब चीजें, सारी चीजें आएंगी, कोई साथ नहीं। कौन साथ में है? अरे वो ड्रेस 25 लाख का, 1.5 लाख का शादी का जोड़ा, 20 लाख के जेवरा, 20 लाख के जेवरा, 10-10 हजार की जूतियां और आयरिंग और ये और वो तमाम चीजें, अरे कहाँ है? अरे साथ में कोई चीज नहीं, क्या गई? कुछ नहीं, जैसी पैदा हो गई थी साथ में कुछ नहीं लाई थी, ऐसी ही। अरे साथ में देखो जेवर है तो जेवर निकाल लिए जाते हैं, अरे पूरे जेवर निकाल लिए गए, पाजेब निकाल लिए गए, आयरिंग निकाल लिए गए, सारी चीजें, कपड़े निकाल लिए गए। अरे इसी तरीके से भेजा जा रहा है, जैसे दुनिया में आई थी वैसे ही दुनिया से जा रही है। ड्रेस दुनिया में, आयरिंग दुनिया में, जेवर दुनिया में, अब कहाँ जा रही है? कब्र में कितने दिन रहना है? अरे 60 साल, 70 साल? नहीं, हाँ, 1500 साल, हाँ, 2000 साल, हाँ, 2500 साल आज कब्रें मौजूद हैं। मेरी माँ 3000 साल पुरानी कब्रें, उस कब्र के गड्ढे में मुझे और आपको रहना है। मेरी माँ उस कब्र के अंधेरे में, अगर तू चाहती है लाइटिंग का नस्ब हो, रोशनी का नस्ब हो, एसी का नस्ब हो, एयर कंडीशन का नस्ब हो, मेरी माँ बेहयाई को छोड़ दे, बुर्के को पहन ले। हाँ, बेहयाई को छोड़ने की बुनियाद पर, नमाज को पढ़ने की बुनियाद पर, हिजाब को पहनने की बुनियाद पर, अपनी बच्चियों को दीन सिखाने की बुनियाद पर, टीवी घर से निकालने की बुनियाद पर, घर को अल्लाह जन्नत का बाग बना देगा। मेरी माँ जाना है वहां पर, इसलिए उसकी फिक्र कीजिए। उम्र कितनी भी हो जाए, डरना नहीं, दुनिया के कामों में डरते नहीं है। हाँ, हमें डरना चाहिए, बाजार में बगैर नकाब के जाने को डरना चाहिए, नहीं डरते हैं। हमें इस तरीके से जो सूद लिया जाता है, बचत घर जब चलता है, उससे डरना चाहिए, जिससे डरना चाहिए उससे तो डरते नहीं है। और जहाँ डरना नहीं है, दीन के मसाइल में डरना नहीं, दीन के जो भी मसाइल है उसको पूछना है। उम्र गई, अब के बाद अब जो कुछ हुआ यहाँ खत्म कर दीजिए, अब के बाद नई जिंदगी, अब नई जिंदगी का आगाज कीजिए। अब के बाद नमाज की पाबंदी होगी, बच्चियों की तरबियत होगी, हम मकतब पाबंदी से आएंगे। इस मकतब में आपको कोई मसला नहीं है, आप 70 साल के हो या 60 साल के, आप 100 साल के हो, कोई मसला नहीं है। आपकी ज़हनियत के एतबार से आपको नूरानी कायदा पढ़ाया जाएगा, अकाईद पढ़ाए जाएंगे। इसी तरीके से अहादीस, अल्लाह के रसूल के फरमाया दुआएं, मय्यत को कैसे नहलाना, मय्यत को कफन कैसे देना, ये आपको सिखलाया जाएगा। अरे कुछ न भी पढ़े तो इतना वक्त अल्लाह अल्लाह करने में, सुभान अल्लाह करने में आपको गुजर जाएगा। मेरी माँ दुनिया के झमेलों से निकलकर, सब चीजों से निकलकर कुछ वक्त दे दीजिए, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अगर दुनिया में कितना भी बड़ा इंसान हो जाए, मैं कहता हूँ कितनी भी बड़ी लेडीज हो जाए, कितनी भी बड़ी औरत बड़ी मकाम पर पहुंच जाए, मैं कहता हूँ मौत से लड़कर दिखाओ। अरे मौत से लड़कर दिखाओ,
چلنا ہے، نبی کی سنتوں پر چلنا ہے، صحابیات کی سنتوں پر چلنا ہے۔ ہاں مکتب کی پابندی، اپنی بالغات بچیاں ہیں، عصر سے مغرب تک یہاں 2 معلمہ تجربہ کار ان کو پڑھائے گی، بڑی عمر کی معلمہ ہے، بڑی عمر کی بچیاں جو بالغات بچیاں ہیں ان کو وہ پڑھائے گی، ان کو بھی اچھی طریقے سے قرآن وغیرہ سکھلائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں، 5 سال 7 سال سے اوپر، 8 سال 9 سال کے بچے ہیں، اگر وہ دنیاوی تعلیم وغیرہ سے آپ چاہتے ہیں کہ انہیں حافظ قرآن بنانا ہے، عالم دین بنانا ہے، میں آپ سے کہوں گا یہ آپ کا مدرسہ ہے، اس کو حافظ قرآن بنانے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ڈال سکتے ہیں یہاں۔ اگر بچوں کو حافظ عالم بنانا ہے، 50 بچے ہو گئے آپ کے اس ادارے میں، میری ماں اور میری بہن، آپ کے گھر میں جو ڈبے رکھے ہیں، آپ کے گھر میں جو ڈبے رکھے ہیں، 1 روپیہ نہیں، آپ روزانہ اپنے حساب سے 10 روپے ڈالیے۔ یہ خرچ جو ہوتا ہے، یہ معصوم 50 بچے 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں، 4 بجے اٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، فجر میں اٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ آپ کے 10 روپے ان کو حافظ بنانے میں لگ گئے، عالم بنانے میں لگ گئے، کل قیامت کے دن یہ چھوٹا بچہ بھاگ کر آئے گا، او دادی جان، او امی جان، او خالہ جان، آپ کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے، آپ کے ڈبے کے 10 روپے سے میں پڑھ کر بڑا عالم بن گیا تھا، آپ کو جب تک جنت میں نہیں لے جاؤں گا اس وقت تک میں بھی جنت میں۔ اس لیے یہ ڈبوں کا نظام ہے۔ اگر آپ بچے کو یہاں مکتب کا ہمارے پاس عصر کے بعد چھوٹے چھوٹے اسکول میں جانے والے بچے جو ہیں ان کے لیے نظم ہے، عصر کے بعد غیر اقامتی مکتب جو ہمارے پاس چلتا ہے اس کا منظم انتظام کیا گیا ہے۔ تو آپ سے خواہش ہے کہ اپنے تینوں علاقوں کے بچے ہمارے پاس عصر سے لے کر مغرب تک یہاں پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ اپنے بچوں کو مکمل یہاں بھیجنے کی فکر کریں۔ جو باتیں کی گئی ہیں اس کو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کے لیے میں آپ کے سامنے 7 اعمال بتلاتا ہوں۔ اگر آپ 7 اعمال کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ غور سے سنیں، کسی کو لکھنا ہو تو لکھ سکتے ہیں، کسی کو ریکارڈ کرنا ہو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، بچیوں کو پڑھائیے، خود یاد کیجئے یہ دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ایمان دینے کے بعد پھر نہ چھین لیجئے۔ حالات کے اعتبار سے یہ دعا بہت ضروری ہے، یہ دعا پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اور دوسرا عمل جو آپ کو کرنا ہے جس کے ذریعے ایمان پر خاتمہ ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ عمل آپ کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھیے۔ اللہ کریم ہے، رحیم ہے، انشاءاللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے وہ ہمیں جب ہمارا انتقال ہونے کا وقت قریب ہوگا تو ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تیسرا نمبر جس کے ذریعے سے تیسرا عمل کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، مسواک کرنا ہے۔ میری بہن، میری ماں، مسواک کا اہتمام کیجیے، چاہے نیم کی مسواک ہو، چاہے پیلو کی مسواک ہو۔ اس سنت پر عمل کرنے سے اللہ سب سے بڑا فائدہ، اللہ راضی ہوتے ہیں، اور دوسرا فائدہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ چوتھا عمل کہ جس کے ذریعے سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، جو ایمان ملا ہے اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ دعا بھی آپ لکھ لیجئے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ یہ دعا پڑھ لیجئے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، اور یہ نعمت اب کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں چاہیے۔ روزانہ فجر کے بعد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہ آپ پڑھیے اور یہ دعا پڑھیے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ابھی بھی پڑھیے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ، یہ بہت اہم دعا ہے۔ اسی طریقے سے جو 5واں عمل ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بے حیائی کا معاملہ نہ ہو،
یاد رکھیے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر اور دیگر جو سوشل میڈیا ہے اس پر نوجوان کے فوٹو آتے ہیں، فلم میں جو دیکھے جاتے ہیں وہ بد نظری ہے. جو اس کا عادی ہوتا ہے میری مائیں بہنیں تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت فرمائے. چھٹا عمل جو ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرنے سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. ساتواں عمل اور آخری عمل یہ ہے کہ جہاں کہیں دینی مجلس ہو، جہاں کہیں دینی مجلس ہو، جہاں کہیں محلے میں تعلیم ہو اور اللہ والوں کی آمد کی اطلاع ہو تو آپ کا کام یہ ہے کہ محلے میں تعلیم ہے وہاں جا کر پہنچے، وہاں پر تعلیم میں بیٹھے. جسے کہا جاتا ہے کہ گلی محلے کے اندر جو نیک مستورات ہے، نیک خاتون ہے، اللہ اللہ کرنے والی ہے، جس کی تہجد نہیں جاتی ہے، جو قرآن پڑھتی ہے، ایسے مستورات کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے. یہ 7 اعمال میں نے ذکر کیے ہیں. اللہ ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر. درود شریف پڑھ لیجئے، دعا کریں گے مختصر سی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر. اللهم انا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من الفقر. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، درگزر کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما. اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے ناہنجار ہیں. صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک گناہ میں لطپت ہے. اللہ جی معاف کر دیجیے، اللہ جی رحم فرما دیجیے. اللہ مستورات کا بہت بڑا مجمع دور دراز سے تشریف لایا ہے. اللہ بہت بڑا مجمع اور بہت ساری مستورات صحیح نیت لے کر آئی ہے، تیرے دین کی نسبت پر آئی ہے، تیرے قرآن کی نسبت پر آئی ہے، تیرے رسول کی نسبت پر آئی ہے. اے اللہ تیرے نسبتوں کا واسطہ تمام کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اللہ تمام کے آنے کو قبول فرما دیجیے. اللہ تمام اپنے کام کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے ضروریات کو چھوڑ کر یہ مستورات آئی ہے. اے اللہ ان کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیجیے، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما دیجیے، ان کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیجیے. میاں بیوی محبت عطا فرما دیجیے، بچی کو فرما بردار بنا دیجیے، ابتلاء سے حفاظت فرما دیجیے، ایمان کی قدردانی عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری مائیں بہنیں، اللہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے. اللہ جی، اللہ دل کا ٹکڑا ہے، یہ دل کی بات ہے. اللہ جی سن لیجیے. اللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی سمیہ فاطمہ، اللہ سمیہ فاطمہ، اللہ شیطان نفس کے بہکاؤ میں آ کر، اللہ کسی کے پچھلانے میں آ کر، اللہ وہ اپنے دین اور مذہب کو چھوڑ رہی ہے. اللہ جی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہی ہے، دنیا کی جہنم اور آخرت کی جہنم. اللہ جی حفاظت کر دیجیے، اللہ جی بچا لیجیے. اللہ جی صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، بچیوں کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، والدین کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے، ایمان کی قدردانی عطا فرما دیجیے. اللہ ایمان کی قدردانی عطا فرما دیجیے. اللہ آسیہ نے محل سے نکل گئی، اللہ شوہر کو چھوڑا، تمام آسائش کو چھوڑ کر اللہ ساری چیزوں کو قربان کر کے حتیٰ کہ جان کی بازی لگائی. اللہ جان کی بجائے بازی لگائی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. یہی جذبہ ہم تمام میں اور امت کی تمام ماؤں میں عطا فرما دیجیے. اے اللہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے. اللہ جتنی مستورات آئی ہے اللہ سب کو نماز کا پابند بنا دیجیے، سب کو برقعے کا پابند بنا دیجیے، سب کو حجاب کی پابندی کرنے والا بنا دیجیے، سب کو رونے دھونے والا بنا دیجیے. اللہ بازار سے حفاظت فرما دیجیے. اللہ ٹی وی سے آج سب نے توبہ کی ہے، سب نے ارادہ کیا ہے ٹی وی کو گھر سے نکالیں گے. اللہ سب کے عزائم کو قبول فرما کر اللہ نکالنے میں آسانی فرما دیجیے. سب کے شوہر اے اللہ ان کے کاروبار میں اے اللہ برکت عطا فرما دیجیے، غیب سے برکت عطا فرما دیجیے.
بھائی ہیں سب کو اللہ مکتب میں پڑھنے والا بنا دیجیے، دینی تعلیم حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ ہمارا جو مکتب کل سے آغاز ہونے والا ہے اللہ 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 اس کو ترقی عطا فرما دیجیے، نسل نسل حفاظت فرما دیجیے، اللہ مدرسے کی ترقی عطا فرما دیجیے۔ پورے عالم میں جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کے پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ پیارے رسول نے اللہ پیارے رسول نے جہاں جس وقت امت کے لائن سے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہے، خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے اللہ وہ سب دعائیں ہم مانگتے ہیں۔ اے اللہ شر سے بچنے کے تعلق سے نبی نے جتنی دعائیں مانگی ہے وہ تمام شر و فتن سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ ہماری دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ کی پہلے قبول و منظور فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔